نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما۔ الحمدللہ ہم نے پریویس لیکچر میں سورہ فیل کا جو پس منظر تھا، اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا، وہ کیوں نازل ہوئی، وہ بہت اچھے سے ہم نے سمجھا تھا۔ ٹھیک ہے، نازل تو اس لیے ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتانا تھی کہ جب اصحاب الفیل یعنی جب ہاتھی والوں نے حملہ کیا تھا، یعنی جب ابرہہ نے حملہ کیا تھا، تو مکہ کی حفاظت یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کی حفاظت، ٹھیک ہے، بیت اللہ کی حفاظت کس نے کی تھی اور کس طرح سے لوگوں نے صرف اور صرف کس سے مدد مانگی تھی؟ اللہ رب العالمین سے مدد مانگی تھی۔ اس وقت وہ 360 بتوں کو بھول گئے تھے، اور کہا جاتا ہے 7 سال یا 10 سال تک انہوں نے کسی اور بت کی عبادت نہیں کی تھی۔ ہم نے پریویس لیکچر میں یہ پڑھا تھا کہ کس طرح سے ابرہہ نے یہ چاہا کہ وہ جو کعبہ ہے اس کے اوپر اپنا کنٹرول کر کے کیا کرے، جو کعبہ کی جو زیارت لوگ کرنے آتے ہیں اسے چینج کر کے یمن کے اندر جو اس نے کلیسا بنایا تھا، جو چرچ بنایا تھا، اس کی لوگ زیارت کرنا شروع کر دیں۔ لیکن جو کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اس کو چینج کر سکے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو قرآن ہے، اس قرآن کو 1400 سال ہو گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے کہ اس کا ایک زیر زبر بھی چینج نہیں ہوگا۔ کبھی آپ لوگ نوٹس کیجئے گا کہ جب ہم کوئی سورہ پڑھتے ہیں، کوئی آیت ہم جب پڑھتے ہیں اور ہمیں حفظ تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، جب ہم پڑھتے ہیں اور ہم اس میں غلطیاں کرتے ہیں تو جیسے ہی ہماری زبان سے کوئی غلطی ہوتی ہے نا، ہمیں احساس ہو جاتا ہے، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہوگا، احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے کچھ یہاں پہ غلط کر دیا، اور پھر وہ واپس پلٹ کے وہاں سے پڑھنا شروع کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے کہ میں اس قرآن کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس میں کوئی چینجز نہیں ہوں گے۔ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اور بھی کتابیں اس دنیا میں آئیں، لیکن ان کتابوں کا کیا حال ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ ہمارا ایمان ہے کس پر؟ ہمارا ایمان ہے اللہ کی کتابوں پر، ہمارا ایمان ہے تورات پر، ہمارا ایمان ہے انجیل پر۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ لو بھائی یہ انجیل لو، اسے پڑھو، تو کیا ہم اس پر ایمان لائیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر چینجز ہو گئے۔ لیکن ہم یہ کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی جو انجیل ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اچھا، جو لوگ اور بھی ریلیجن کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کون سا اس میں سے جو کون سی بات ہے جو اسلام کے اگینسٹ جا رہی ہے اور کون سی بات ہے جو اسلام کے فیور میں جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، پتہ چل جاتا ہے جب اسے ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ انسان اسلام کو اسٹڈی کرے۔ ایک سوال میرے پاس آیا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں ساری چیزوں کو اسٹڈی کروں، لیکن ایسا نہ ہو کہ میں اسلام سے ہی دور ہو جاؤں، ٹھیک ہے۔
تو یہ سوال بالکل ہی بے بنیاد ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ جب تک ہم ہمارے ریلیجن کو اچھی طرح پہلے نہ سمجھیں ہمیں دوسری جگہ ہاتھ لے کے جانا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ پہلے اپنے ریلیجن کو اچھے سے سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں اور کیا چاہ رہے ہیں. ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں. جب ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا، جب ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا، جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا، تو ہم کیسے دلیل بنا کر اپنی جو بات ہے وہ کسی کے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ ہم اپنی بات جب ہی رکھ سکتے ہیں جب ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. اور اسے جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو پلس احادیث کو سمجھیں. ایک بات اور یہاں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کہنا کہ میں نے تو قرآن پڑھ لیا، قرآن سمجھ لیا، ناؤ اٹ از انف فار می، یہ بالکل غلط ہے. صرف قرآن کو پڑھ کے قرآن کو سمجھنا پاسبل ہے ہی نہیں جب تک کہ ہم احادیث کو نہ سمجھیں، جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ سمجھیں کہ اس آیت کا ایگزیکٹلی مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہ قرآن ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو ہمارے لیے بھیجا، لیکن ہم تک پہنچا کیسے؟ کس کی زبان کے تھرو پہنچا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہی تو ہم تک پہنچا نا یہ کلام. ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے جو حدیث ہوتی ہے وہ کس کا کلام ہے؟ وہ بھی اللہ کا ہی کلام ہے، لیکن وہ کس کے تھرو پہنچا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو پہنچا، لیکن وہ قرآن میں درج نہیں ہوا. تو اگر دیکھا جائے تو قرآن اور حدیث دونوں ہی رسول اللہ کے تھرو ہم تک پہنچی، لیکن وہ باتیں جو جبرائیل علیہ السلام نے وحی کے طور پر، جو وحی ان پہ نازل ہوتی تھی اس کے تھرو ان تک پہنچی، وہ تو قرآن میں درج ہو گئی. لیکن کئی باتیں ہیں جو جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے اور رسول اللہ کو بتا کے چلے جاتے تھے، یا پھر کئی باتیں ایسی ہوتی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غفلت میں نظر آتی تھی، یعنی ان کو ایک نیند جیسی ان کے اوپر، ایک خمار جیسا ان کے اوپر آتا تھا اور وہ بات ان کو بتا دی جاتی تھی. ٹھیک ہے؟ تو وہ حدیث میں ہو جاتی ہے. جیسے ہم نے سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نیند طاری ہوئی، آپ تھوڑی غفلت میں ہوئے، تو 2 فرشتے آ کر بیٹھے اور انہوں نے ساری باتیں بتائیں. تو یہ کون سی حدیث ہے؟ یہ کون سی بات ہے؟ یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے؟ حدیث میں ہمیں یہ ساری باتیں مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے؟ لیکن جو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہے، جب ان کے اوپر آئی، جو قرآن میں درج ہوئی، تو وہ قرآن کی بات ہو جاتی ہے. یعنی بات الٹیمیٹلی آتی اللہ کی طرف سے ہی ہے، لیکن جو بات قرآن میں درج کروا دی گئی وہ قرآن کی آیت ہو گئی. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم تک پہنچی وہ کیا ہو گئی؟ وہ حدیث ہو گئی. اسی طرح سے جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو حدیث میں ہوتی ہے حدیث قدسی. حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ حدیث قدسی یہ ہے کہ جو حدیث شروع ہوتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ، ٹھیک ہے، باقی سب میں آپ یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازیں ایسے پڑھو. لیکن جو حدیث اس طرح سے شروع ہو کہ اللہ فرماتا ہے کہ، اس میں بیچ میں کچھ اور نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ اس میں ڈائریکٹ یہی ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ. جہاں بھی آپ کو کوئی حدیث ایسی ملتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں اس میں کوئی چین نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایسا کہنا ہے اور وہ بات ہم تک آ جاتی ہے. تو اب آپ سوچیں حدیث قدسی کیا ہے؟ اللہ کا فرمان، اللہ کا کلام. تو قرآن میں اور اس میں کیا فرق ہوا؟ قرآن میں اور حدیث میں صرف اور صرف اتنا فرق ہے کہ قرآن کی آیات جو ہیں وہ قرآن میں درج ہیں، باقی کی جو چیزیں ہیں وہ رسول اللہ کی حدیث میں درج ہیں. ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم درجہ جو ہے قرآن کو، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے تو حدیث کم رکھتی ہے. نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دونوں ہی اللہ کے کلام ہیں. ہاں، لیکن قرآن کا اپنا ایک درجہ ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے اور حدیث جو ہے وہ رسول اللہ کا قول بھی ہے، رسول اللہ کا فعل بھی ہے.
قول اور فعل مطلب کیا ہوتا ہے؟ قول یعنی رسول اللہ نے جو کام کہا وہ بھی حدیث ہے، اور رسول اللہ نے جو کام کر کے دکھایا وہ بھی حدیث ہے، ٹھیک ہے. اور کئی باتیں ایسی رہیں جو کسی صحابی نے کی رسول اللہ کے سامنے، لیکن رسول اللہ نے اس کو منع نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ کیسے کر رہے ہو، تو وہ بھی کرنا سنت میں ہی آتا ہے، ٹھیک ہے. یہ بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو بھی سمجھیں گے آہستہ آہستہ. جیسے جیسے ہم قرآن کو پڑھتے جاتے ہیں، قرآن کی تفسیر کو سمجھتے جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں تفسیر کا ہی ایک حصہ ہوتی ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا سورہ فیل میں کہ کس طرح لوگوں نے اللہ کے اوپر ہی یقین رکھ کے بیت اللہ کی حفاظت کے لیے ان سے فریاد کی، ٹھیک ہے، ان سے ریکویسٹ کی، ان کے آگے ہاتھ پھیلائے، اور سارے لوگ مکہ کو چھوڑ کر چلے گئے صرف یہی سوچ کر کہ اس کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ رب العالمین کرے گا. پہلی آیت میں ہے الم ترو کیف فعل ربک باصحاب الفیل. علم کا مطلب کا مطلب ہوتا ہے کیا، لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ٹھیک ہے، کیا نہیں. ترا جو ہے وہ ترا ہے فعل آپ لوگوں نے جو یہاں پہ عربک یہ گرامر کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت اچھے سے جانتے ہوں گے کہ جو فعل مضارع ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا کہا کہ علم یعنی کیا، لم یعنی نہیں، ترا یعنی دیکھا، کیا نہیں دیکھا. اب ترا یعنی تا سے شروع ہوا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم نے، ٹھیک ہے، یہ مسکولن کے لیے یوز ہوتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا. کیفا کا مطلب ہوتا ہے کیسا، ٹھیک ہے، یہ کوسچن ورڈ ہوتا ہے، کیفا یعنی کیسا. فعلا اس نے کیا، ٹھیک ہے، فعلا کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے. تو علم تر کیف فعلا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیسا کیا ربک تمہارے رب نے. اچھا یہ بتائیں جو اسٹوڈنٹس گرامر پڑھتے ہیں انہوں نے فعل فاعل پڑھا ہے کیا آپ لوگوں کو فعل فاعل پڑھایا گیا ہے؟ جی بیچ 1 کے اسٹوڈنٹس. اچھا نا ابھی فعل کی کلاس نہیں ہوئی، اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو فعلا کیا ہے؟ پاسٹ. اچھا ٹھیک ہے، اسم پڑھ رہا ہے نا، اوکے. فعلا ہوتا ہے پاسٹ ٹینس، ربو کا جو ہوتا ہے یعنی پاسٹ ٹینس کا فاعل ہوتا ہے، کون اسے کر رہا ہے. تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ فعلا کیا، ربو کا یعنی تمہارے رب نے، ٹھیک ہے. اچھا اسم پڑھ رہے ہیں تو یہ بتائیں کہ ربو کا کیا ہے. چلیں اسم پڑھنے والے بتائیں کون سا فریگمنٹ ہے، کون سا مرکب ہے، کیا ہے ربو کا؟ جی عائشہ. آپ کے ربو کا مطلب ہوتا ہے آپ کا رب. اور نہیں کون سا فریگمنٹ ہے، کیا ہے وہ؟ موصوف صفت ہے، مضاف الیہ ہے، کیا ہے بتائیں. چلیں ٹھیک ہے، تو ابھی آپ لوگ انیشیل سٹیج پر ہو، انشاءاللہ گرامر بھی کریں. مضاف الیہ ہم لوگ گرامر اتنا دور نہیں گئے، بس اس میں ہے فعل ہے یعنی کہ ورب ہے، یہی سب پڑھایا اسم. گیا ہے. رب کا اسم ہی ہے جی، رب، اسی لیے میں نے پوچھا رب کا اسم ہے. آپ نے اسم میں مضاف الیہ جار مجرور تو پڑھا ہی ہوگا نا، اسم کے ہی پارٹس ہیں یہ سب. چلیں ٹھیک ہے، خیر چھوڑتے ہیں. رب کا مطلب تمہارے رب نے، بھی اصحاب الفیل یہ ہے جار مجرور. تو یہاں پر کیا ہو گیا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، کیسا کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کیسا کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ. یہاں پہ رب کا بھی اسم ہے، بے اصحاب الفیل بھی اسم ہے، ٹھیک ہے. علم یجعل کیدہم فی تضلیل، یہاں پہ کیدہم بھی اسم ہے، فی تضلیل بھی اسم ہے، ٹھیک ہے. اسم ہے کافی سارے، اس میں اچھے سے پڑھیے انشاءاللہ، پھر آپ لوگوں کو یہ سمجھنے میں بھی بہت ایزی ہوگا. علم کا مطلب کیا بتایا تھا میں نے ابھی آپ لوگوں کو پچھلی آیت میں؟ کیا؟ ہاں، نہیں. اور نہیں کا مطلب کیا، ٹھیک ہے، اور لم کا مطلب نہیں.
کیا نہیں، یجعل، یجعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنانا، ٹھیک ہے، اس نے بنایا، تو بنانے کی جگہ یہاں پہ یوز کیا ہے کر دیا، کیا اس نے نہیں کر دیا؟ قیدہ، قیدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قیدہ کا مطلب ہوتا ہے چال کو، چال، ٹھیک ہے، کوئی چال چلتا ہے نا، چال، اور ہم مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کی، ٹھیک ہے، ان کی چال، یہ بھی کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ ہے۔ کیا نہیں کر دیا ان کی چال کو، فی مطلب میں، ٹھیک ہے، تضلیل مطلب گمراہی، یہ کیا ہے؟ جار جار مجرور ہے، تو کیا نہیں اس نے کر دیا تمہارے تمام داؤں کو، چالوں کو گمراہی میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ساری جتنی تم نے چال چلی تھیں ان کو ناکام نہیں کر دیا؟ کس نے، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ؟ کس نے ناکام کر دیا چالوں کو؟ اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے۔ یجعل کے اندر کیا ہے؟ اللہ کا جو، اللہ کی جو بات ہو رہی ہے وہ ہڈن ہے اس میں، کہ اللہ کے بارے میں بات ہے، اس نے یعنی اللہ نے۔ وَأَرْسَلَ، اور اس نے بھیجے، علیہم ان پر، اس نے بھیجے، پھر وہی بات ہے اللہ نے، ٹھیک ہے، اور اس نے بھیجے علیہم ان پر، یہ بھی جار مجرور ہے۔ طیرن ابابیل، یہ موصوف صفت ہے، ٹھیک ہے، طیرن ابابیل یہ موصوف صفت ہے۔ طیرن کا مطلب ہوتا ہے پرندے، اور ابابیل کا مطلب ہوتا ہے جھنڈ کے جھنڈ، گروپس کے گروپس، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم لوگ ابھی تک جنہوں نے یہ تفسیر پہلے نہیں پڑھی، اور کافی مفسرین کے منہ سے بھی یہ سنا ہے، اسکالرس کو بھی آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے، آپ نے سنا ہے کہ ابابیل وہ کہتے ہیں کہ جو ایک پرندہ ہوتا ہے چھوٹا سا، ٹھیک ہے، ابابیل نام کا اردو میں ایک پرندہ ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ اس پرندے کا نام ہے، ایسا نہیں ہے، ابابیل کا مطلب ہوتا ہے گروپس، ٹھیک ہے۔ میں تو یہی سمجھتی تھی، ہم بھی یہی سمجھتے تھے جب تک ہم نے تفسیر نہیں پڑھی تھی، ہم سمجھتے تھے کہ ابابیل ایک جو چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے جس کو اگر ہم اس پہ گوگل پہ ڈالیں تو وہ دکھ جاتی ہے، ہم سمجھتے تھے کہ چڑیا کا نام ہے، ایسا نہیں ہے۔ طیرن کا مطلب ہوتا ہے پرندے، اور ابابیل کا مطلب ہوتا ہے جھنڈ کے جھنڈ، گروپس کے گروپس۔ تو وہ ارسلا، اور بھیجے، علیہم ان پر یعنی کس پر بھیجے اللہ نے؟ جو حملہ کرنے آئے تھے ان پر بھی بھیجے، ان پر بھیجے، ٹھیک ہے، جو ابرہا کی جو فوج آئی تھی اس پر بھیجے، 60,000 فوج آئی ہاں، تھی، اس پر بھیجے پرندے، 60,000 فوج آئی تھی۔ جی، پرندے بھیجے جھنڈ کے جھنڈ، ابابیل یعنی گروپس میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ اکرمہ رضی اللہ عنہ اور قتادہ رضی اللہ عنہ، یہ صحابیوں کے نام ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ جھنڈ کے جھنڈ پرندے ریڈ سی کی طرف سے آئے تھے۔ ہم نے اس دن میپ دیکھا تھا نا، ہم نے دیکھا تھا کہ ریڈ سی جو ہے وہ وہیں پر ہے جہاں پر یہ مکہ ہے، تو وہاں ریڈ سی کی طرف سے آئے تھے۔ اور سعید بن جبیر اور اکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے پرندے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے، اور بعد میں بھی کبھی دیکھے نہیں گئے، یعنی یہ صرف اسپیشل طریقے کے پرندے تھے جو اسی کام کے لیے بھیجے گئے تھے۔ آگے فرمایا گیا کہ ان کے سر شکاری پرندوں کے سر کی طرح تھے، جو شکاری ہوتا ہے نا، شکاری پرندہ، ایگل وغیرہ، ولچر، ان کی طرح تھے، اور تقریباً سب راویوں کا اس پر اتفاق ہے، یعنی ہر راوی یہی کہتا ہے کہ ہر پرندے کی چونچ میں ایک ایک کنکر تھا، اور پنجوں میں دو دو کنکر، یعنی ایک ایک پنجے میں ہو گئے تو دو کنکر، اور ایک ان کے چونچ میں ہو گیا تو ٹوٹل 3 کنکر ہر پرندے کے پاس تھے۔ اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مکہ کے لوگوں کے پاس یہ کنکر کافی ٹائم تک محفوظ رکھے رہے، انہوں نے سنبھال کے رکھے تھے، مطلب نشانی کے طور پر۔ اچھا، نوفل بن ابی معاویہ کا بیان ہے کہ میں نے وہ کنکر دیکھے ہیں جو اصحاب الفیل پر پھینکے گئے تھے، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ جس سال یہ واقعہ ہوا تھا جبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، جبھی آپ پیدا ہوئے تھے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی تھی وہ 40 سال کی عمر میں ملی تھی، ہے نا، تو مطلب یہ واقعہ کوئی زیادہ پرانا تو نہیں تھا، 40-42 سال پرانا ہی تھا۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ جو کنکر پھینکے گئے تھے ان کو کچھ لوگوں نے جمع کر کے رکھا تھا،
تو ایک صحابی ہیں، انہوں نے ان کنکروں کو دیکھا تھا، وہ بتاتے ہیں کہ وہ مٹر کے چھوٹے چھوٹے دانے کے برابر تھے، ٹھیک ہے، اور کوئی کہتا ہے بکری کی جو مینگنی ہوتی ہے نا اس کے برابر تھے، یعنی چھوٹے چھوٹے سے وہ. اب آپ سوچیں اللہ کی قدرت، یہ چھوٹے چھوٹے سے کنکر جب ہم کسی کو اگر ایسے ہی ماریں تو کسی کو اثر بھی نہ ہو، اتنی دور سے اگر ہم ان پہ ڈالیں تو یہ اتنے پاورفل تھے کہ جب یہ لوگوں کے اوپر گرے تو کیا ہوا، ان کا پورا گوشت جو تھا ان کے جسم سے الگ نکل گیا اور وہ وہیں پہ ہلاک ہو گئے، مر گئے تھے، ٹھیک ہے. تو اللہ کی قدرت یہاں پہ بیان کی گئی. ترمیہم، پھینکتے تھے ان پر، بحجارتم، حجارہ کس کو بولتے ہیں؟ بیماری بھی تو ہو گئی تھی نا. جی بیماری بھی ہو گئی تھی. کہا جاتا ہے کہ چکن پاکس کی بیماری فرسٹ ٹائم جب بھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. بحجارتم، حجارہ کس کو بولتے ہیں؟ پتھر کو، ہے نا، جیسے ہم بولتے ہیں حجر اسود، کالا پتھر ہے نا، تو حجر بولتے ہیں پتھر کو. بحجارتم، کنکریاں، من یعنی سے، سجیل، سجیل بولا جاتا ہے ایسی کنکری جو پانی میں اور ریت کے ملنے سے ٹھوس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے ہلکی ہلکی سی، تیز نہیں، ہلکی ہلکی سی جب بارش ہوتی ہے، بوندا باندی جس کو ہم بولتے ہیں، اور جب وہ مٹی پہ پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے، مٹی سخت ہونے لگتی ہے. دیکھا ہے آپ لوگوں نے، مٹی سخت ہو جاتی ہے جس جگہ پانی پڑا ہوتا ہے نا، اور وہ اتنی سخت ہو جاتی ہے جیسے پتھر، اسے کہا جاتا ہے سجیل، ٹھیک ہے. اور اس کا سجیل کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ سنگ گل، فارسی میں سنگ گل ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ پتھر اور مٹی، پتھر اور مٹی سے بنا ہوا، یعنی اس طرح کی وہ سخت کنکریاں تھیں جو مٹی سے بنی تھیں. اب آپ سوچیں کوئی ایسے بڑے بڑے پتھر بھی نہیں تھے جس سے لوگوں کو نقصان پہنچاؤ، مٹی سے جو پتھر، جو پتھر جیسی بن جاتی ہیں، وہ سخت کنکریاں وہاں پر استعمال کی گئیں. تو ہم نے الحمدللہ اس سورہ کے اندر یہ دیکھا کہ ابرہہ کا لشکر جو کہ غالباً 9 یا 13 ہاتھی لے کر آیا تھا، اور ہاتھی افریقہ میں پائے جاتے ہیں، عرب میں ہاتھی نہیں پائے جاتے. عرب والوں کے لیے ہاتھی کا ہونا ہی بہت بڑی بات تھی، اور ویسے بھی کسی بھی فوج میں جب ہاتھی ہوتے ہیں تو وہ جو فوج ہوتی ہے اسے بہت ہی پاورفل مانا جاتا ہے، کیونکہ ہاتھی اپنے آپ میں ایک بہت ہی پاورفل جانور ہے. تو ابرہہ جب اتنی بڑی فوج لے کر مکہ پر حملہ کرنے آیا، اور اس نے یہ سوچا کہ میں اس کعبہ کو تہس نہس کر دوں گا معاذ اللہ، اور یہاں پہ اپنی حکومت کروں گا، تاکہ یہاں کا جو پورا جو تجارت ہے، جو بزنس ہے یہاں کا، وہ میرے ہاتھوں میں آ جائے، ٹھیک ہے. اگر اس کی خالی یہ خواہش ہوتی کسی بھی کنٹری کو کیپچر کرنے کی، صرف یہ ٹریڈ کا معاملہ ہوتا، تجارت کا معاملہ ہوتا، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اور حالات ہوتے، لیکن یہ بات کس پر آئی تھی؟ یہ بیت اللہ پہ بات آئی تھی، اللہ کے گھر پر بات آئی تھی. یہ اللہ کا گھر وہ گھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے منسوب کیا، اپنی عبادت کے لیے بنایا گیا، ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کتنے سال پہلے، اور بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلا گھر تھا جو آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، بنایا تھا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا، جب انہوں نے کشتی بنائی تھی، آپ سب نے یہ باتیں سنی ہوں گی. انشاءاللہ جب ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو یہ ساری چیزیں بھی ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے کہ جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا تو یہ جو کعبہ تھا یہ پورا اس کے اندر مطلب پانی میں ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. جب پورا اس کے اندر چلا گیا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا گیا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام مل کر اس کی تعمیر کریں، تو جب انہوں نے وہاں پر یہ بنانا شروع کیا تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی جو فاؤنڈیشن تھی، نیو جو بولتے ہیں ہم، آپ لوگوں نے گھر بنتے ہوئے دیکھے ہوں گے تو دیکھا ہوگا کہ جب اس کی نیو ڈلتی ہے کسی بھی گھر کی، اس کے پلرز وغیرہ جب ڈلتے ہیں تو کافی گہرا کھودا جاتا ہے نا. آپ لوگوں کے جب گھر کنسٹرکشن ہوئے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا تو بہت اندر تک کھدائی ہوتی ہے جب اس کی نیو نظر آتی ہے. تو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے وہاں پہ تعمیر کرنا شروع کیا تو اس کی جو نیو تھی، اس کی جو فاؤنڈیشن تھی، وہ آلریڈی وہاں پر موجود تھی، اور اسی پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کا کنسٹرکشن
شروع کیا تھا۔ تو یہ اتنا مقدس یہ جگہ ہے، اتنی پاک یہ جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ ہر سال ہم وہاں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم عمرہ کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں۔ اب یہ سوال کیا جائے کہ کیا ہمیں کسی نشانی کی ضرورت ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے؟ تو ہرگز نہیں، ہمیں کسی نشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب ہم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو چومتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بہت ہی پیاری ان کی ایک حدیث ہے، ان کا قول ہے، ان کا کہنا ہے، حجر اسود تو ایک پتھر ہی ہے، ٹھیک ہے، تو پتھر سے زیادہ کچھ نہیں ہے، نہ تو نفع دے سکتا نہ نقصان دے سکتا، لیکن اگر میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم اگر حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں یا ہم کعبہ کا طواف کر رہے ہیں تو ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، نہیں، کبھی کسی مسلمان کو یہ نہیں سوچنا۔ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک سنت ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے۔ اس کا جب ہم اس کا طواف کرتے ہیں تو حج کرنا ایک فرض ہے جو ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں اس طریقے سے فرض ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ عبادت کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ الٹیمیٹلی ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ کی کرتے ہیں۔ کبھی اپنے ذہن میں یہ نہیں لانا ہے کہ ہم جیسے کہ ہم کعبہ، ہم قبلہ کی طرف منہ رخ کر کے ہم معلوم کرتے ہیں کہ بھئی قبلہ رخ کون سا ہے، اور ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قبلہ تم لوگوں کو اسی قرآن میں ہے، ٹھیک ہے، سورہ بقرہ میں ہے کہ ہم نے تمہیں اس لیے بتا دیے کہ یہ ڈائریکشنز ہیں تاکہ ہر انسان ایک ہی ڈائریکشن میں نماز پڑھے، ایک یونیفارمٹی مینٹین کرنے کے لیے۔ ہم اسکول جاتے ہیں، بچوں کا ایک پرٹیکولر یونیفارم ہوتا ہے۔ اب جیسے ماشاءاللہ آپ لوگوں کی بیجز ہیں، ایک سے نظر آ رہے ہیں، ہے نا، تو کیا ہوتا ہے، اس سے ایک یونیفارمٹی مینٹین ہوتی ہے۔ تو وہی یونیفارمٹی مینٹین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ایک ڈائریکشن بتا دیا۔ جی میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ لیکن آ رہی ہے۔ چلے انشاءاللہ ریکارڈنگ ملے گی، اسے اچھے سے سن لیجئے گا۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید میرے نیٹ ورک میں کچھ ایشو ہوا تھا۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی ڈائریکشنز بتائے ہیں یا ہمیں جو عبادت کرنے کا طریقہ بتایا ہے، ہم نے اسی طریقے سے عبادت کرنی ہے، لیکن ہم نے عبادت کرنی کس کی ہے؟ ہم نے عبادت کرنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ بات ہمارے ذہن میں پختہ ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ فیل جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی، اور اس سورہ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ الحمدللہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ ہم نے عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آج ہم دوسری سورہ کریں گے، سورۃ جی وہ بیچ کیا آپ ہی وہ کیا دنیا کی بیچ کی جگہ ہے جو کہ دنیا کے کسی بھی دیش کا پچھم اسی طرف ہوتا ہے؟ نہیں، پشچم نہیں ہوتا کسی بھی دیش کا اس طرف، انڈیا کا پشچم ادھر ہوتا ہے۔ ابھی آپ میپ دیکھو گے، میپ جب آپ دیکھو گے تو آپ دیکھو گے انڈیا کے پشچم میں وہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن افریقہ کے پشچم میں وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پچھم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا؟ انڈیا میں پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ میپ دیکھو آپ، انڈیا کے ویسٹ سائڈ میں ہے کعبہ، اس لیے ہم پشچم کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ جب ہم افریقہ میں رہتے ہیں تو ایسٹ سائڈ کی طرف پڑتا ہے کعبہ، تو ہم ایسٹ سائڈ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات مجھے کب پتہ چلی؟ جب میں افریقہ گئی اور میں نے افریقہ میں جا کے ڈائریکشن دیکھا، اور میں نے کہا کہ یہاں پہ ویسٹ کہاں پر ہے، کیونکہ انڈینس کو یہی معلوم ہے کہ ویسٹ کی طرف کعبہ ہوتا ہے۔ میں نے ویسٹ کی طرف نماز پڑھی، میرے گھر میں میری میڈ تھی، ڈرائیور، وہ سب بولے کہ نہیں آپ غلط پڑھ رہے ہو نماز، یہ ڈائریکشن میں نماز ہوتی نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں یہی ڈائریکشن میں نماز ہوتی ہے، میں بحث کروں۔ اچھا میں نے موبائل پہ قبلہ ڈائریکشن نکالا، وہ بھی الگ بتا رہا، لیکن میں نے اس کو مانا ہی نہیں۔ میں نے کہا نہیں وہ تو ویسٹ کے ڈائریکشن میں ہی ہوتی ہے، پشچم میں ہی ہوتی ہے نماز، تو یہی میرا کانسیپٹ تھا۔ پھر میں نے اپنا کانسیپٹ کلیئر کیا، میں نے اس ٹائم میں ان سب چیزوں سے جڑی بھی نہیں تھی، پھر ایک گروپ میں جا کے ایک ٹیچر سے معلوم کیا،
پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں، ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں، ہمارا جو ورلڈ میپ ہوتا ہے نا، ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ہماری کنٹری سے کس ڈائریکشن کے اندر کعبہ ہے. تو میں نے دیکھا کہ افریقہ سے تو جو کعبہ تھا وہ ایسٹ کی طرف تھا. تو میری ساری نمازیں، اب آپ سوچیں کہ میں دوسری طرفوں میں ماننے کو بھی تیار نہیں ہو رہی تھی. تو ایسا نہیں ہے، جس طرف کعبہ ہوتا ہے ہمیں اسی طرف ڈائریکشن میں دیکھنا ہوتا ہے کدھر ہے، اور پھر ہم پڑھتے ہیں. انڈیا کے لیے، ہاں انڈیا کے لیے ویسٹ میں ہے، کیونکہ اگر ہم انڈیا کو دیکھیں گے تو انڈیا کے، اب ورلڈ میپ دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اوکے، چلیں انشاءاللہ آج ہم سورۃ الہمزہ شروع کریں گے. اس سورہ کو بہت اچھے سے سنیے، بہت ہی دل دہلا دینے والی سورہ ہے. اس میں ان لوگوں کی خرابی کا بیان کیا گیا ہے جو غیبت کرتے ہیں، کسی کو طعنہ دیتے ہیں، کسی کا دل دکھاتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے، کیا ہم میں سے کوئی بھی انسان ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے کبھی کسی کے اندر کبھی کوئی عیب نہیں نکالے، میں نے کبھی کسی کو طعنہ نہیں دیا، میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، میں نے کبھی کسی کو ٹونٹ نہیں کیا، میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا؟ کیا کوئی ہے جو کہہ سکتا ہے؟ کوئی ہینڈ ریز کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے. میں اگر 1,00,000 یا 1,000,000 لوگوں سے بھی پوچھوں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں وہ میں ہوں جس نے کبھی کسی کو ٹونٹ نہیں کیا، کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. ماشاءاللہ کسی نے ہینڈ اٹھایا، بھئی کون ہے؟ نازیہ جمال. ماشاءاللہ آپ نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی؟ آپ ہی پتہ نہیں. سوری آپ ہی، وہ غلطی سے اڑ گیا آپ ہی، وہ میں نے کہا کہ ماشاءاللہ نازیہ اس میں سے ہیں کیا؟ کیونکہ ایسا کوئی بھی آپ ہی وہ غلطی سے ہو گیا، میسج ڈال رہے تھے نا کہ نہیں ایسا کوئی بھی نہیں ہے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے. خیر ہم لوگ ہنس رہے ہیں، ویسے یہ رونے کا مقام ہے کہ جب آپ اس سورہ کو پڑھو گے تو آپ کہو گے کہ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا گناہ ہے جو ہم لوگ ہنستے ہنستے کر جاتے ہیں، اور ہم بڑے مزے سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں ہے ایسا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر سب سے پہلے وہ بتائی گئیں برائیاں جو کسی کو کہ عیب چنتا رہتا ہے، کسی کو طعنے دیتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے. اور دوسرا اس میں جو عیب بتایا گیا وہ یہ ہے جو مال کو جمع کر کے رکھتا ہے. ٹھیک ہے. مال کو جمع کر کے رکھتا ہے ان دا سینس زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، صدقہ نہیں کرتا، کسی مسکین کو نہیں دیتا، صرف مال کو جمع کرتا رہتا ہے کہ ہائے میرا مال، ہائے میرا مال، کیسے اس مال کو میں جمع کر لوں. ٹھیک ہے. تو یہ دو برائیاں جو ہیں یہ اتنی شدید برائیاں ہیں جس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ وَيْلٌ لِكُلِّ حُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ویل ہے یعنی برائی ہے، خرابی ہے، ہلاکت ہے، جہنم ہے. کس کے لیے؟ لِكُلِّ حُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. تو کس کے لیے جہنم ہے؟ جو ہمزہ اور لمزہ یعنی جو طعنہ دیتا ہے اور کسی کے عیب نکالتا ہے. یہ دونوں کے میننگ سیم ہی آتے ہیں. جو طعنہ دیتا ہے، جو عیب نکالتا ہے. الذی جو جمع مال و عددہ، جو مال کو جمع کرتا ہے. جمع یعنی جمع کرنا، مال کو ہی بولتے ہیں. و عددہ اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے. ٹھیک ہے. جو مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے. یحسب اور وہ یہ سوچتا ہے، ان مالہ اخلدہ. کیا سوچتا ہے؟ کہ مالہ اس کا مال، اخلدہ اسے ہمیشہ رکھے گا، یعنی ہمیشہ اس کو تندرست رکھے گا، دنیا میں رکھے گا، خوش و خرم رکھے گا. ٹھیک ہے. تو وہ یہ سوچتا ہے، یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اسے رکھے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں. یہ کلا بہت ہی پاورفل ایک ورڈ ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے. کلا، ہرگز نہیں. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وہ ضرور ڈال دیا جائے گا حطمہ میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہرگز نہیں، وہ ڈال دیا جائے گا حطمہ میں. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ تم کیا جانتے ہو کہ حطمہ کیا ہے؟ اب آپ یہ سننا کہ حطمہ کیا ہے. نار اللہ موقدہ اللہ کی طرف سے بھڑکائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ جو دلوں کے اوپر جا چڑھے گی.
جہنم کی ایک ایسی آگ ہے جو انسان کے دل تک آ جائے گی. انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، یعنی اس انسان کو اس آگ میں جہنم میں ڈال کے بند کر دیا جائے گا. فی عمد ممددہ، بڑے اونچے اونچے لمبے ستونوں میں. ستون کیا کہتے ہیں؟ پلر کو. لمبے لمبے اس جہنم کے پلرز ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اس میں آگ بھڑکا دی جائے گی اور انسان کو اس میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ جو آگ ہوگی اس کے دلوں تک پہنچ جائے گی. کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب میں نے یہ سورہ شروع کی اور میں نے جب آپ لوگوں سے ایک سوال کیا، ہم لوگوں نے بہت لائٹلی اس کو لیا اور ہم نے اس کو مذاق میں ٹال دیا. حالانکہ میں نے یہ سورہ کی پریکٹس کی تھی، تفسیر پڑھی تھی، مجھے معلوم تھا کہ یہ سورہ میں آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن ہم لوگوں کے دل اتنے زیادہ پتھر ہو چکے ہیں، اتنے پتھر ہو چکے ہیں کہ جب ہم اس طرح کی باتیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے دل پر اس وقت وہ چیز اثر کرتی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے نا کہ انسان کے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. پتھر پہ تو بوند گرتی ہے گرتی ہے گرتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس پتھر میں درار پڑ جاتی ہے. لیکن انسان کا دل اتنا سخت ہو چکا ہے، اتنا سخت ہو چکا ہے کہ وہ اس قرآن کو پڑھتا ہے لیکن اس کے بعد بھی سمجھنا ہی نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کیا کہہ رہا ہے. اتنی آسانی سے ہم اپنی باتوں کو، اتنی آسانی سے اس جہنم کے تذکرے کو ہم لے کے چلے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کیا ہوتا ہے، ہم زبان سے تو نہیں کہتے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہم کہتے ہیں کہ ہم آخرت کو ماننے والے ہیں، لیکن کیا ہم واقعی میں آخرت کو ماننے والے ہیں؟ کیا واقعی میں ہم آخرت کو مانتے ہیں؟ اگر ہم آخرت کو ماننے والے ہوں تو ہمارا دل دہل جائے، لیکن ہوگا کیا؟ ہماری کلاس اوور ہوتی ہے، ہم اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، ہم چائے پیئیں گے، سنیکس کھائیں گے، اور اس کے بعد مزے سے بیٹھ کے چائے کے سپ لیتے ہوئے کسی کی برائی کریں گے، کسی کی غیبت کریں گے. ہمارے دل کے اندر یہ باتیں پہنچتی ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہمارے دل پہ لگے ہوئے تالوں کو کھول دے اللہ تعالیٰ، کہ جب ہم اس قرآن کو پڑھیں تو ہمیں یہ احساس تو ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو اتنا مضبوط بنائے اور ہمارا دل اس کلام کو پڑھ کر ہمارا دل کم سے کم یہ تو کہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. چلیں شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے، بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو ہمزہ لمزہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمزہ لمزہ یعنی کسی کو تانے دیتے ہیں، کسی کی برائیاں کرتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، اور وہ یہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ ہمارا یہ سب کرنے سے کیا ہوگا. اچھا، یہ سورہ جو ہے مکی سورہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے لوگوں کو یہ بتایا، کیونکہ اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ ان برائیوں میں پوری طرح سے ملوث تھے. لیکن کہتے ہیں نا کہ قرآن کی ہر ایک آیت ہم سے بات کرتی ہے. جب ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے، جس لمحہ میں نے یہ سمجھ لیا کہ قرآن کا ہر ایک لفظ مجھ سے بات کر رہا ہے، تو سمجھیں کہ میں نے قرآن کو سمجھ لیا. ورنہ اس قرآن کو پڑھتے رہ جائیں گے، پڑھتے رہ جائیں گے، پڑھتے رہ جائیں گے، آنکھیں بند ہو جائیں گی اور ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. جب میں یہ کہوں کہ ہاں یہ آیت مجھ سے بات کرتی ہے، تب میں اس قرآن کا صحیح معنی میں حق ادا کر سکتی ہوں. تو زمانہ تو وہ تھا، ٹھیک ہے، جاہلیت کا زمانہ تھا، لیکن بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اسلام آنے کے باوجود بھی ہم اسی جاہلیت پر کھڑے ہیں. ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ بات، ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے کہ یہ باتیں جو کہی گئی ہیں، کہیں تو اس وقت کے
جو مشرکین تھے اس وقت کے، جو قریش کے جو لوگ تھے، جو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، ان کے لیے کہی گئی تھی. لیکن آج ہر وہ برائی ہمارے اندر موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو نازل کر کے اتنے سخت الفاظ میں کہہ دیا کہ سننے والے کا دل جو ہے وہ جھنجھوڑ دیا جائے، اس کو احساس ہو جائے کہ یہ جو سورہ ہے یہ کس طرح سے بتا رہی ہے کہ جو یہ برائیاں اپنے اندر رکھتا ہے اس کا حال کیا ہے، جہنم میں وہ جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ وعید، اللہ تعالیٰ کی یہ وارننگ ہمارے دلوں میں پہنچتی ہی نہیں ہے. ہم بس چلے جا رہے ہیں، بہت ہی ایزیلی ہم ان برائیوں کو اپنی زندگی میں کرتے جا رہے ہیں. ان دونوں ورڈز کا میننگ ہمزہ اور لمزہ دونوں کو ایک ساتھ ہی یوز کیا جاتا ہے، تقریباً الگ الگ یوز کیا جاتا ہے، لیکن ان کا جو میننگ ہے وہ تقریباً ایک ہی ہے. غیبت کرنا، برائی کرنا، لعن طعن کرنا، کسی کو ٹونٹ کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے یا کسی کے منہ پر اس کو اتنا برا کہہ دینا کہ اس کا دل اندر تک ہل کر رہ جائے، یہ ساری چیزیں ہمزہ اور لمزہ میں آتی ہیں. سنن ترمذی کی حدیث ہے 1934، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول غیبت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس انداز سے اپنے بھائی کا تمہارا ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرے. یعنی اپنے کسی بھائی کی، ٹھیک ہے، یا ہم کسی کے بارے میں ایسے بات کریں جو اس کو ناپسند ہو. اچھا، ہم لوگ نارملی کہتے ہیں کہ غیبت کا مطلب ہوتا ہے بیک بائٹنگ، پیٹھ پیچھے بات کرنا. یہاں اگر اس حدیث کو دیکھیں تو یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ صرف پیٹھ پیچھے بات کرنا ہی غیبت ہے. ہر وہ بات جو آپ کے بھائی کو یا بہن کو، ہر وہ بات جو آپ کے اپنے کا دل دکھا دے، جو اس کو ناپسند ہو، وہ غیبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میرے سر سے جو میں نے استاد سے میں نے پڑھا تھا تو انہوں نے بھی ہمیں یہی سمجھایا تھا کہ غیبت کو ہم نے بیک بائٹنگ، پیٹھ پیچھے بولنے کو لیا ہے. لیکن اگر اس حدیث کو دیکھیں، ٹھیک ہے، یہاں پر صاف انداز میں کہا ہے کہ اس انداز سے اپنے بھائی کا تمہارا ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرے. ٹھیک ہے، اس سے ہم لے یہی سکتے ہیں کہ وہ موجود نہ ہو اور 4-5 لوگ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی برائیاں کر رہے ہیں، اس کا مذاق کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی میننگ ہو سکتا ہے، لیکن خاص طور پہ اس کے پیٹھ پیچھے ہی ہم یہ بات کر رہے ہیں، یہ کہیں بھی تذکرہ اس حدیث میں نہیں ملتا. تو یہاں پر کیا کہا گیا، کسی اپنے بھائی کے لیے اس طرح سے بات کرنا کہ وہ اس کو ناپسند ہو، وہ غیبت ہے. اچھا، اب دیکھیں آگے کیا سوال کیا گیا، جو ہمارا بھی سوال ہوتا ہے. ہمارا آگے سوال ہوتا ہے نا کہ ہم اس کی برائی وہ کرتے ہیں جو اس میں واقعی میں ہے. کہتے ہیں نا ہم سب یہ بات کہ نہیں ہم اس کی غیبت نہیں کر رہے تھے، وہ تو برائی اس کے اندر ہے، ہم تو اسی برائی کی بات کر رہے تھے. یہ ہم سب کہتے ہیں، انکلوڈنگ می، ہم سب کہتے ہیں یہ بات. نہیں ہم غیبت تھوڑی کر رہے تھے، ہم تو اس کے بارے میں بتا رہے تھے. بہت بہت آرام سے ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں. تو اب اس صحابی نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ چیز اس میں موجود ہو جسے میں بیان کر رہا ہوں؟ وہی بات صحابی نے پوچھی. تو آپ کو پتہ ہے رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ رسول اللہ نے کہا، جو تم بیان کر رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہے تبھی تو تم نے اس کی غیبت کی، اور جو تم بیان کر رہے ہو اگر وہ اس میں موجود نہیں تب تو تم نے اس پہ تہمت لگا دی ہے نا، یعنی اس کے اوپر غلط الزام لگا دیا. بھئی غیبت تو ہوتی ہی وہ چیز ہے جو برائی اس کے اندر موجود ہو اور ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہوں. ٹھیک ہے، تو غیبت کتنی بری چیز ہے. سلسلۃ صحیحہ کی ایک اور حدیث دیکھتے ہیں 384. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، انہیں معراج ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ آپ ایسی قوم کے پاس سے گزرے جن کے ناخن تانبے کے تھے. تانبا سمجھتے ہیں؟ کاپر. ان کے ناخن تانبے کے تھے جن پر وہ اپنے چہرے اور سینے کو نوچ رہے تھے. رسول اللہ نے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ لوگوں کا گوشت کھاتے تھے. اب آپ کہیں گے کہ انسانوں میں لوگوں کا گوشت کھانے والا کون ہے؟ ہم کسی انسان کا گوشت تو نہیں کھاتے نا. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے. بتائیں،
غیبت کرنے والے کو اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر کہا گیا۔ اللہ معاف فرمائے، یہ برائی ہم لوگوں کے دلوں سے بہت بہت دور، ہمارے دلوں سے، ہمارے خاندانوں سے، ہمارے گھروں سے دور کر دے۔ کتنی بڑی برائی اور کتنی آسانی سے ہم اسے لیتے ہیں کہ ناخون جو تھے وہ تانبے کے تھے اور اس سے وہ اپنے چہروں کو اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ کون تھے وہ اپنے بھائی کا گوشت کھانے والے تھے۔ کون تھے بھائی کا گوشت کھانے والے؟ یعنی غیبت کرنے والے تھے۔ اللہ معاف فرمائے۔ اسی طرح سے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ کتنی آسانی سے ہم مذاق اڑاتے ہیں نا بیٹھ کر، ارے اس کی ڈریسنگ سینس دیکھی تھی تم نے، ارے وہ چل کیسے رہی تھی، اس نے پارٹی میں کہاں سے میک اپ کروایا تھا، جوکر لگ رہی تھی۔ کتنے کامن ہمارے یہ ٹونس ہوتے ہیں جو ہم دیتے ہیں، ہے نا، کتنی ایزلی بولتے ہیں، ارے اس کی انگلش سنیے کہاں سے دیہات سے اٹھ کر آئی ہے، ایسا لگتا ہے۔ کتنی آسانی سے ہم یہ باتیں کہہ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک عورت دوسری عورت کا یا ایک مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو، کیونکہ اللہ کی نظر میں کون کس سے کتنا بہتر ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا، ہم تو نہیں کہہ سکتے نا۔ اس کے بعد دوسری بات کیا کہی؟ آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو، ایک دوسرے کو طعنے نہ دو، ٹونٹ مت کرو۔ پھر تیسری بات کیا کہی؟ نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ برے القاب کیا ہوتے ہیں؟ ارے وہ کالا ہے نا، اس کو وہ والی چیز دے کر آ جاؤ۔ ارے وہ اللہ معاف کرے لوگ ایسا کہتے ہیں، ارے وہ لنگڑا ہے نا، ارے وہ بھینگا ہے نا، ارے وہ گنجا ہے نا۔ اللہ معاف کرے، آپ نے سنا ہوگا، ہے نا، ہم سنتے ہیں یہ الفاظ، ارے کس کی بات کر رہی ہوں، ارے وہ لنگڑا جو ہے وہ اس کی بات کر رہی ہوں، ارے وہ کانا جو ہے اس کی بات کر رہی ہوں، ارے وہ ہے نا نکٹا، ارے وہ جو ہے نا، اس طرح کے الفاظ ہم نے کئی بار سنے۔ کسی کو برے لقب سے نہ پکارو، ارے وہ کالی عورت ہے نا، اس نے پتہ ہے کیا کیا۔ یہ الفاظ ہم بہت آسانی سے سنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آج تک آپ نے کبھی کسی کو، ہم اپنے گھر میں ہی دے دیتے ہیں، کوئی اپنی دیورانی کو دے دیتا ہے نا، کوئی اپنی جٹھانی کو دے دیتا ہے، کوئی اپنے پڑوسی کو دے دیتا ہے، اگر کوئی اس طرح کے القاب، اس طرح کے لقب کسی کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد نافرمانی کرنا بہت بری بات ہے۔ تم ایمان لے آئے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اور اس کے بعد تم یہ سارے کام کر رہے ہو، یہ تو بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہیں آئیں گے وہ ظالم ہیں۔ ظالم اللہ نے کس کے لیے کہا؟ اللہ نے ظالم ان لوگوں کے لیے کہا ہے جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے، جو شرک کرتے ہیں، جو برائیاں کرتے ہیں، جو جہنم میں جائیں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ظالم لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہاں سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں کیا فرمایا؟ ایک، مذاق نہ اڑائیں، دوسرا طعنہ نہ دیں، اور تیسری بات برے لقب سے نہ بلائیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 2160، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جاہلیت کے کاموں میں سے 4 باتیں موجود ہیں، وہ ان کو ترک نہیں کریں گے۔ یعنی جاہلیت کے زمانے میں بھی وہی چیزیں چلتی تھیں، یعنی اسلام آنے سے پہلے، اور آج بھی وہی چیزیں چلتی ہیں، لوگ اس کو ترک نہیں، یعنی چھوڑتے نہیں ہیں۔ کیا ہیں وہ چیزیں؟ اپنے باپ دادا کے کاموں پہ فخر کرنا، ارے ہمارے ابا تو یہ کیا کرتے، بھلے وہ مطلب برا کام، اس پہ فخر کرنا، ارے ہمارے ابا تو ایسا کام کیا کرتے تھے، کوئی بھی کام جو برا ہو اس کو فخر سے بتانا، ٹھیک ہے۔ اس پہ دوسروں کے نسب پہ طعن کرنا، نسب کیا ہوتا ہے؟ خاندان، ارے وہ تو ایسے خاندان کا ہے، اس کے تو خاندان کا ہی پتہ نہیں ہے، وہ تو نیچے خاندان کا ہے۔ کیا مسلمانوں کو کسی کے خاندان پہ طعنہ دینا الاؤڈ ہے؟ نہیں، جس نے کلمہ پڑھا وہ مسلمان، وہ ہم کسی کے خاندان پہ نہیں کہہ سکتے ارے وہ تو دھوبی خاندان کا ہے، ارے وہ تو ایسے خاندان کا ہے۔ نسب پہ طعن کرنا۔ پھر اس کے بعد 2 اور گناہ بتائے، کون سے ہیں وہ؟ ستاروں کے ذریعے سے بارش مانگنا، آج بھی ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، لوگ پوجا پاٹ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے اگر مسلمانوں کی بات کریں تو اس طرح کے وظیفے لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ثابت ہی نہیں ہوتے. ستاروں سے ذریعے سے بارش مانگنا اور نوحہ کرنا. نوحہ جانتے ہیں آپ لوگ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی مر جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے لیے ماتم کرنا مسلمان کے لیے بالکل الاؤڈ نہیں ہے، کہ خواہ وہ کسی کا بیٹا ہو، کسی کا شوہر ہو، کسی کا بھائی ہو، جب وہ اس دنیا سے چلا جائے تو وہ عورت چلا چلا کے اور سینہ پیٹے اور کپڑے پھاڑ دے، بال نوچنا شروع کر دے، چوڑیاں توڑے. یہ مسلمان عورت کی پہچان ہی نہیں ہے، یہ الاؤڈ ہی نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا نوحہ کرنے والی جب اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کرے، اگر توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس کو اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے بدن پہ تار کول کا لباس ہوگا اور خارش کی قمیض ہوگی، یعنی خارش کھجلی والی قمیض اس کو پہنا دی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے بدن کو وہ کرتی ہے نا، اذیت پہنچاتی ہے. کوئی اس کا مر جاتا ہے اپنا تو کیا کرتی ہے؟ چوڑیاں توڑنے لگتی ہے اور سر پیٹنے لگتی ہے. یہ مسلمان عورت کی نشانی تو نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو جس کے اندر ہیں وہ انسان جو ہے وہ جاہلیت میں جی رہا ہے ابھی بھی. کیا ہے؟ اپنے بڑوں کے اوپر فخر کرنا، کسی کے نسب کے اوپر لان تان کرنا، ٹونٹ کرنا، اس کے بعد ستاروں سے بارش مانگنا اور نوحہ کرنا. سنن ترمذی کی حدیث 2019 میں ہے کہ مومن لان تان کرنے والا ہوتا ہی نہیں ہے. یعنی اگر آپ کسی کو لعنت دیتے ہو، کسی کو طعنہ دیتے ہو تو آپ تو مومن ہی نہیں ہو، آپ کو مومن کی کیٹیگری سے ہی ہٹا دیا گیا. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث 201 ہے کہ مومن کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ لعن طعن کرے، کسی کو لعنت دے، کسی کو طعنہ مارے. اس کی آخری حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم کلاس اینڈ کریں گے انشاءاللہ. اور آخری حدیث پڑھ کے دعا پڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ ہم نے جو آج پڑھا ہے اسے اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ پڑھنا، صرف پڑھنا اور پڑھ کے رہ جانا اس قرآن کا حق ادا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. مسند احمد کی حدیث ہے 2862. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ والی حدیث تو بہت ہی دل کو دہلا دینے والی ہے، بہت دل کو دہلا دینے والی ہے. خاص طور پہ ہمارے لیے ہے یہ حدیث کہ اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو، اگرچہ اپنے زیورات میں سے ہو. کوئی عورت یہ کہے نا کہ صدقہ کرنے کو میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو زیور تو سب کے پاس ہوتے ہیں، اپنے زیورات میں سے ہی کچھ صدقہ کر دو. رسول اللہ کہتے ہیں کہ تم میں سے اکثر آگ والیاں ہیں. کہا جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہے. اللہ معاف فرمائے، عورتوں کی زیادہ تعداد جہنم میں ہے. تو جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو. ایک عورت نے سوال کیا کہ ایسا کیوں؟ ہم کیوں جہنم میں زیادہ جانے والے ہم کیوں ہیں؟ تو اس پر جواب بھی دیا رسول اللہ نے. انہوں نے کہا کہ تم بہت ناشکری ہو، تم بہت ناشکری ہو اور بہت لعن طعن کرتی ہو. اللہ معاف فرمائے، یہ ہر عورت کے اندر یہ بیماری ہے کہ وہ ناشکری ہوتی، بہت زیادہ ناشکری ہوتی ہے، لعن طعن کرتی ہے اپنوں کا، اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہر چیز میں ناشکری کرتی ہے. یہ بیماری عورت کے اندر بہت بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سوچیں، رسول اللہ نے کہا کہ عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہے. تو یہ رونے کا مقام ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم لوگ، اور یہ جو اللہ کے رسول نے بتایا وہ چیز ہمارے اندر موجود ہے، بالکل ہے. ہم لوگ ایسے اپنے آپ کو بدلیں. جب ہمارے سامنے حدیث سامنے آ گئی، ہمارے سامنے اللہ کی آیات کھل کھل کر سامنے آ گئی، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں. کس کے لیے؟ آخرت کے لیے. کیونکہ میں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ میں آخرت کے اوپر ایمان لے کر آئی ہوں. کیسا میرا ایمان ہے، کیسا میرا یہ ایمان ہے کہ اتنا کچھ سننے کے